آخرکار افغان حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ترکیہ میں ہونے والے مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ افغان حکومت پاکستان کے مطالبات کو سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں ہے، اور ظاہر ہے افغان حکومت کے اپنے مفادات اور بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ نے بھی ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ لیکن ان مذاکرات میں ناکامی کے باوجود وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں افغان نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے ابراہیم صدر سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ اس موقع پر محسن نقوی نے مثبت پیغام دیا کہ پاکستان اور افغانستان برادر ممالک ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ یعنی افغان حکومت کے تلخ اور غیر سنجیدہ رویے کے باوجود وزیر داخلہ مذاکرات کے ذریعے ہی کشیدگی کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو مذاکرات ترکیہ میں ہوئے ان کو دیکھ کر واضح انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ افغان حکومت امن کے قیام میں سنجیدہ نہیں ہے، اور اب موجودہ صورتحال دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر افغانستان اور پاکستان میں محاذرائی بڑھ سکتی ہے، اور حکومتی وزراء پہلے ہی اس بات کا اندیا دے چکے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا۔ اور ظاہر ہے اس بیان کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جب بار بار مطالبے کے باوجود افغان حکام کالعدم دہشت گردوں کی تنظیم کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو پھر ایسے میں پاکستان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں بچے گا کہ وہ ان دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر حملہ کرے جن کے ذریعے سے پاکستان کے امن کو داؤ پر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر مؤثر کارروائی کا اندیا دیتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ کابل میں کنٹرول سنبھالنے کے بعد پاکستان نے کئی بار افغان طالبان حکومت سے سرحد پار دہشت گردی، خصوصاً بھارتی سرپرستی یا فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں دوحہ اور استنبول میں منعقدہ 4 روزہ مذاکرات کا واحد ایجنڈا یہی تھا کہ افغان سرزمین کو دہشت گردوں کی تربیتی اور لاجسٹک اڈے کے طور پر استعمال ہونے سے روکا جائے۔ مذاکرات کے دوران پاکستان نے کافی ناقابل تردید شواہد فراہم کیے جنہیں میزبانوں اور افغان وفد نے تسلیم کیا، لیکن افغان حکام کی جانب سے کوئی عمل یقین دہانی یا پھر قابل اطلاق وعدہ موصول نہ ہوا، اور وہ بنیادی مسئلے سے بار بار ہٹتا رہا۔ افغانستان کی جانب سے الزام تراشی اور بہانے بازی سامنے آئی جس کے باعث مذاکرات کسی مؤثر حل تک نہ پہنچ سکے۔ وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اپنی عوام کی سلامتی کو اولین حیثیت دیتا ہے اور دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں، سہولت کاروں اور حامیوں کو ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھاتا رہے گا۔ اب اسی طرح وزیر دفاع خواجہ آصف بھی افغان حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف سے کسی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ اب در حقیقت ان مذاکرات کا ناکام ہونا اور افغان حکومت کا کالعدم دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی سے ہچکچاہٹ، بہت ساری وجوہات اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ در حقیقت افغان حکومت کی جانب سے کالعدم تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنا محض ایک حکمت عملی کی ناکامی نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے سیاسی رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ بظاہر کابل حکومت اپنے اندرونی اور خارجی اہداف کے تحت ایسے گروہوں کے ساتھ ٹکراؤ سے گریز کر رہی ہے جنہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ایک دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ افغانستان کی موجودہ حکومت خود ایک عسکری قوت کے زور پر برسر اقتدار آئی ہے، ایسے میں اس کے لیے ان کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنا اپنی فکری اساس کے خلاف جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ TTP جیسے گروہوں کے خلاف کارروائی کرنے سے افغان حکومت گریز کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب وہ ایسے گروہوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتی ہے جو مستقبل میں کسی بھی جغرافیائی یا سیاسی دباؤ کے وقت اس کے کام آ سکتے ہیں۔ اب یہی مفادات کابل کی پالیسیز میں واضح تضاد پیدا کرتے ہیں۔ دوسری جانب یہ تاثر بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ افغان حکومت پاکستان کے ساتھ کشیدگی کو دانستہ طور پر ہوا دینا چاہتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کابل حکام یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے وہ اپنے مخالفین یا ہمسایہ ممالک پر دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ افغانستان کے حکمرانوں کو یہ زوم ہے کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت امریکہ کو میدان جنگ میں شکست دے کر نکالا۔ یہ احساس برتری اب ان کے سیاسی رویوں میں جھلکنے لگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغان حکومت یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر وہ دنیا کی سپر پاور کو جھکنے پر مجبور کر سکتی ہے تو خطے کے دیگر ممالک خصوصاً پاکستان پر بھی دباؤ ڈال سکتی ہے۔ یہی سوچ پاکستان کے ساتھ ساتھ تعلقات میں کشیدگی کو ہوا دینے کا باعث بن رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد افغانستان میں محفوظ پناہ گاہوں میں موجود ہیں، لیکن کابل حکومت ان کے خلاف عملی اقدامات سے گریز کرتی ہے، جس کی وجہ صاف ہے کہ افغان حکام سمجھتے ہیں کہ TTP پاکستان کے لیے ایک مستقل دباؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ افغان حکومت کے اندر اس معاملے پر کھلی طور پر اتفاق رائے موجود نہیں ہے۔ طالبان کی قیادت بظاہر متحد دکھائی دیتی ہے، لیکن عملی طور پر اس کے مختلف دھڑوں کے درمیان نظریاتی اور علاقائی اختلافات موجود ہیں۔ ایک دھڑا یا ایک طبقہ جو زیادہ شدت پسند اور نظریاتی سوچ رکھتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ
سخت رویہ اختیار کرنے کے حق میں ہے، جبکہ دوسرا طبقہ جو نسبتاً عملی اور سفارتی سوچ رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی افغانستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، خصوصاً اس وقت جب کابل حکومت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے جانے کے لیے حمایت درکار ہے۔ یہی داخلی تقسیم افغان حکومت کی پالیسیز میں تضاد پیدا کرتی ہے، کبھی وہ مذاکرات اور تعلقات کی بات کرتی ہے، وہ کبھی بیانات اور اقدامات سے کشیدگی کو بڑھا دیتی ہے۔ افغان حکومت کی اس دوہری پالیسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اندرونی ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے بیرونی تنازعات کو ہوا دے رہی ہے۔ افغانستان میں اقتصادی بحران، بنیادی سہولیات کی کمی، خواتین کے لیے حقوق کی پائمالی اور عالمی سطح پر تنہائی جیسے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں حکومت کے لیے پاکستان کے ساتھ تنازع کو اجاگر کرنا ایک آسان راستہ ہے جس سے وہ عوام کے اندر ایک بیرونی دشمنی کا تاثر پیدا کر کے داخلی دباؤ کم کر سکتے ہیں۔ بہرحال افغان حکومت کا ٹی ٹی پی اور دیگر کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی نہ کرنا محض اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے سیاسی اور نظریاتی بیانیے کا حصہ بھی ہے۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ اس وقت سردار مسعود اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب رہے ہیں، سابق سفارتکار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم سردار مسعود خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ایک میڈیشن کی کوشش ترکی اور قطر کی جانب سے کی جا رہی تھی وہ بری طریقے سے ناکام ہوئی ہے، تیسرا دور بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے، اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں سر؟ اس سے علاقے میں کشیدگی بڑھ جائے گی، اور اس کے بعد جب یہ مذاکرات استنبول میں ہو رہے تھے ان کے دوران بھی پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملہ کیا گیا، دراندازی کی ایک کوشش کی گئی جسے ناکام بنا دیا گیا، لیکن ہمارے 5 فوجی شہید ہوئے ہیں۔ تو ہماری جوابی کارروائی تھی، لیکن یہ ہے کہ اگر یہاں کشیدگی ختم نہیں ہوگی، اگر افغان طالبان مذاکرات کے ذریعے یا ویسے دو طرفہ ہمارے پیغامات جو ہیں یا کمیونیکیشن ہے اس کے ذریعے اس بات پہ قائل نہیں ہوتے اور کمٹمنٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر عملی قدم نہیں اٹھاتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان اور دوسرے دہشت گرد گروہ جس میں القاعدہ بھی شامل ہے، القاعدہ جو انڈین سب کانٹیننٹ کہلاتا ہے، اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا اور اپنی سرزمین کے استعمال سے ان کو نہیں روکے گا تو سوائے جنگ کے ہم کچھ نہیں دیکھتے، اور اگر جنگ کے بادل یہاں رہیں گے تو نہ افغانستان ترقی کر سکے گا نہ پاکستان ترقی کر سکے گا۔ اور ابھی بھی ایک بحران ہے سرحدوں کے اوپر، یعنی مطلب یہ کہ تمام ٹریفک اس کی آمد و رفت، جو مختلف سامان ہیں ان کی ترسیل، وہ ساری کی ساری بند ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی کہ اس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے افغان طالبان اس خطے کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دیں۔ سر اب افغان گورنمنٹ کے ہاں یہ جارے مزاجی کیوں ہے؟ وہ لچک جس کا مظاہرہ پاکستان تو کرتا ہے لیکن دوسری طرف سے دیکھنے کو نہیں ملا۔ ایک اور موقع بھی دیا گیا، قطر نے اس میں ثالث کا کردار ادا کیا، اب ٹرکش جو انٹیلیجنس چیف ہے، خود ٹرکش گورنمنٹ ہے، وہ اس میں رول پلے کرتی رہی، لیکن کیا وجہ ہے کہ دوسرا فریق فلیکسیبلٹی دکھانے کو تیار نہیں؟ دیکھیے، جو قطر میں سہولتکار تھے یا ثالث تھے اور اس کے علاوہ ترکی، ان دونوں ہمارے نقطۂ نظر کے قائل ہیں، اور جب آمنے سامنے افغان طالبان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے تو ہم نے ان کو دستاویزات بھی دیے، ثبوت بھی دیے، اور ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، ان کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں وہ کنر ہے، ننگرہار ہے، پکتیتا ہے، خوست ہے، جہاں بھی جو بھی علاقے ہیں جن کی نشاندہی اقوام متحدہ کر چکی ہے کہ وہاں کہاں کہاں پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں موجود ہیں جن کی ہندوستان سرپرستی کر رہا ہے، سرمایہ کاری کر رہا ہے، تو ان کے پاس بھی انٹیلیجنس موجود ہے۔ انہوں نے شاید ایک عذر پیش کیا، میں اسے عذر لنگ کہوں گا، کہ ہم ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی دسترس نہیں ہے تحریک طالبان پاکستان کے اوپر، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اس وقت جو سکہ رائج الوقت ہے وہ افغان طالبان کا ہے۔ وہ چاہیں اگر یہ حکم دے دیں، فتویٰ دے دیں کہ وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ سارے کے سارے حملے رک جائیں گے، اور پاکستان اور افغانستان بجائے تصادم کے، جنگ و جدل کے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور معاشی اور علاقائی تعاون کے لیے جتنے بھی قدم اٹھانے چاہیے وہ اٹھائیں گے۔ تو کیا چیز ہے آپ کے نزدیک جو انہیں روک رہی ہے؟ یا اگر منیمم ظاہر مذاکرات ہوتے ہیں تو کوئی منیمم کامن ایجنڈا تو ہوتا ہے جس کو اچیو کرنا مقصود ہوتا ہے، جس پہ دونوں پارٹیز ایگری کر جاتی ہیں، کیا چیز ہے ایسی؟ کوئی ایکسٹرنل ایجنٹ ہے جیسے بھارت کا یقیناً ہاتھ ہے، سہولت کاری ہے، وہ روک رہا ہے، یا کوئی اور بات ہے سر؟
کئی عوامل ہیں، کئی عناصر ہیں، لیکن میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی یہ کہ جو افغان طالبان کے اندر بھی بہت شدت پسند عناصر موجود ہیں، اور وہ پاکستان دشمنی کے ایک بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے بھارت کا یقیناً ہاتھ ہے۔ بھارت کا پہلے تو صرف تحریک طالبان پاکستان کے اوپر ہاتھ تھا یا ان کی سرپرستی کرتا تھا، لیکن اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ خود افغان طالبان کے اندر دھڑے بندی کی ہے اور انہوں نے پاکستان دشمن بنایا ہے، پاکستان دشمن بنانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ انہیں دلی لے گئے، ان کی آؤ بھگت کی ہے، انہیں کہا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، پاکستان تمہارا دشمن ہے۔ تو ایک یہ عناصر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک عذر بھی پیش کیا ہے، انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ شاید ان کے پاس ایسی استعداد نہیں ہے، تحریک طالبان ان کی بات نہیں سنیں گے، ہمیں یہ عذر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ عناصر ہیں جو مل جل کے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ کچھ بھارت کا تو ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ اور بھی انٹیلیجنس ایجنسیز اطلاعات آئی ہیں کہ وہ بھی متحرک ہیں، اور مصلحت کی بنیاد پہ ہم ان کے نام نہیں لے رہے ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے وہاں یہ اسے ایک قسم کا افغانستان دہشت گردی کی جنگ کے خاتمے کے بعد بھی دہشت گردی کا ایک ایپی سینٹر بن رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اور طالبان حکومت جو ہے، جو ان کے حکمران ہیں، وہ ایک قسم کے ابھی حالت جنگ سے باہر نہیں نکلے، اور ان کی جو معیشت بھی ہے، وار اکانومی ہے، وہ انہوں نے خود بھی جو محصولات اکٹھے کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو ہے مالی حالت بہتر ہوئی ہے، لیکن جو ہے باہر سے انسانی امداد ملی ہے ان کو، ہیومینیٹیرین اسسٹنس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سب عناصر ہیں مل جل کے۔ پھر ایک اور بہت ہی انتہا پسندانہ جو پرانا کنگ ظاہر شاہ کے زمانے سے ایک دشمنی چلی آ رہی تھی پاکستان سے، اسے دوبارہ سے بیدار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے عوامل ہیں، لیکن نوشتہ دیوار یہ ہے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے عوام اور افغانستان کے عوام کو مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے، جنگ و جدل کے یہ بادل ختم ہونے چاہیے، اور جو جانیں ادھر ضائع ہو رہی ہیں وہ یعنی ہمارے فوجی ہوں یا ہمارے سویلینس ہوں، یہ سلسلہ، یہ قتل عام ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی واضح پیغام یہاں سے حکومت پاکستان کی طرف سے گیا ہے، کسی بھی حکومت سے، کسی بھی ساورن ٹیریٹری سے یہ جائے گا کہ اگر آپ کے ہم یعنی ہمسایہ ملک میں اگر منصوبہ بندی ہوگی، اس کے بعد باقاعدہ جو ہے حملے کیے جائیں گے، حملے پہ حملے کیے جائیں گے۔ اس سال جو ہے تک یعنی یہ پہلے 10 مہینوں میں تقریباً 1500 کے قریب حملے ہو چکے ہیں۔ اب یہ 1500 حملے جو ہے یہ جنگی تو ہے نا، تو اس کا جب جواب دیں گے تو آپ صرف اس کو جنگ نہیں کہیں گے جو ابھی پاکستان مسلسل اس جنگ کا شکار رہا ہے۔ ٹھیک سر، لاسٹلی اگر آنے والے دنوں میں کشیدگی بڑھتی ہے تو یہ اس کے اثرات صرف پاکستان اور افغانستان تک تو محدود نہیں رہیں گے، یقیناً خطے میں بھی اس کی حدت محسوس کی جائے گی۔ تو خطے کی جو دوسرے جو پلیئرز ہیں وہ اس کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کیا وہ آگے آتے ہوئے، آگے بڑھ کر کوئی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ 4-3 ممالک تو پہلے اس مسئلے کے حل کے سلسلے میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس میں قطر اور ترکی ہے، پھر سعودی عرب ہے، ایران ہے، اور ہمارے دوسرے بھی بحی خواہ ہیں، مثال کے طور پر چین ہے، اور وہ بھی اس کشیدگی کو، اس تصادم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں یا یہ جنگ بندی کروا سکتے ہیں۔ یہ جنگ پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے، اور یہ جنگ جو ہے افغان طالبان مسلط کر رہے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے، اور دوسری طرف جو ہے اس کی پشت پناہی ہندوستان کر رہا ہے۔ تو آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، حدت جو ہے وہ پورا خطہ محسوس کرے گا، بلکہ اس کی ایکسٹرا ٹیریٹوریل ڈائمنشنز بھی ہیں، کیونکہ امریکہ اور اس کے حلیف بھی بالواسطہ یا براہ راست متاثر ہوں گے۔ بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آزاد کشمیر پہ ہونے والی سیاسی تبدیلی پر بات کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ